ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، پیر کو یا منگل کو اللہ نے چاہے تو عید الفطر ہو جائے گی۔ پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، تقریباً 27-28 دن ہو گئے آج، لیکن یہ کام مت کر لینا عید کے دن، اور یہ کام عید سے پہلے یہ کام کر لو، ورنہ پورے سال کی نحوست برسے گی آپ کے اوپر، پورا رمضان کی نحوست برسے گی، اور آپ کا مال ہر چیز آپ کو نحوست دے گا۔ میرا یہ بتایا ہوا ایک کام ضرور کر لینا۔ اور عید کے دن اتنی ساری غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں اور آفت اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کیا ہے آخر وہ کام؟ میں اس ویڈیو کے اندر وہ کام میں بتانے لگا ہوں جن سے آپ کو بچنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اگر آپ کے عمل کرنے کی نیت ہو، اتنی طاقت ہو کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ ان کاموں سے بچ سکتے ہیں، تو ویڈیو کو دیکھنا، ورنہ ویڈیو کو اسکپ کر آگے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں وہ کام کیا ہے۔ پہلا کام نمبر 1، ابھی بھی رمضان میں باقی ہے، ابھی بھی یعنی کہ عید کے دن کے اندر 2 دن باقی ہے تقریباً۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو زکوٰۃ نکال دو، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو زکوٰۃ نکال دو، ورنہ اللہ کا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا یہ ذریعہ بنے گا، اس کا عذاب کا یہ ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، آپ کا مال آپ کے اوپر نحوست پھینکے گا، جی ہاں، اور پورے سال آپ کے گھر کے اندر بربادی آئے گی، جس کا خمیازہ کسی اور طریقے سے نکل جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہاں ابھی 2.5% دینے کے لیے کہا ہے اللہ نے، لیکن نہیں دے رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو 2.5 لاکھ % دینا پڑے گا، زبردستی نکال لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے غریبوں کا حق مت کھاؤ۔ دوسری چیز عید الفطر، عید الفطر سے پہلے فطرہ دیا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، صدقہ فطرہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ غریبوں کے لیے، جو مسکین ہیں، غرباء ہیں، اور یا پھر جن کے بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ بھی عید کی خریداری کر سکیں۔ دیا ہے کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ عید کے بعد دے لیں گے۔ عید کے بعد کیا اچار ڈالیں گے تمہارے اوپر، تمہارے ان پیسوں کا؟ حالانکہ عید کے بعد دینا بھی ضروری ہے، ورنہ گناہ، جس طرح سے نماز کی قضا کے بعد نماز کی قضا ضروری ہے، اسی طرح اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ لیکن کریں گے کیا تمہارے غریب ان پیسوں کا جب عید کے دن نکل جائے گا؟ تو یہ کام ضرور کر لینا، یہ دو کام تو انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ 2 کام نہیں کیا نا، بس تو سمجھ لو پھر آپ کی آخرت خراب ہو گئی۔ عید کے دن بہت سارے لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے مصافحہ، عید کے فوراً کے بعد گلے ملنا آپس میں ایک دوسرے سے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو تحفہ دینا، یا پھر ایک دوسرے کے گھر سوئیاں بھجوانا، کھانے پکوا کر بھجوانا، غریبوں کو کچھ بانٹنا، یہ ساری چیزیں جن کو میں اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، اب وہ کام ہے جو عید کے دن ہمیں نہیں کرنے ہیں، ورنہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اس کا رسول ہم سے ناراض ہوگا۔ نمبر 1، عید کے دن لوگوں کا مسجد میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور گلے ملنا، اور کیا اس کام کی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے اللہ کے نبی کی؟ کیا مطلب؟ ہم وہی کام کر سکتے ہیں اسلام کے اندر جس کی اللہ کے نبی سے سند ہو، اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہو، صحابہ نے جو کام کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو کیا اس کا حدیثوں کے اندر کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نمبر 2، عید کے دن لوگ قبرستان جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نمبر 3، اسی طرح عید کے دن حسب استطاعت کوئی بکری ذبح کرتا ہے، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے لوگوں کے اندر۔ نمبر 4، عید سے چند ماہ پہلے جس گھر کی فوتگی ہوئی ہو، یعنی جس گھر کے اندر کوئی آدمی مر گیا ہو، انتقال کر گیا ہو، اس گھر کے اندر خوشی نہیں منائی جاتی ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، عید کے دن جو عیدی دی جاتی ہے بچوں کو یا باپ بیٹے کو جو اس طرح دیتے ہیں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ آئیے جواب سنیے، پورا جواب سن کے جانا، ورنہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو کے چل دیا آپ سے۔ اگر آپ نے ادھوری کلپ سنا یا ادھورا پھر بات سنی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عید کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ایک دوسرے کو نیک اعمال کی مبارکباد دینا، یہ بلکہ جائز ہے، بلکہ یہ مستحب بھی ہے مبارکباد دینا۔ صحابہ اکرام کا عمل تھا، وہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عربی جملہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بلکہ یہ حدیث ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ میرے اور تمہارے سارے نیک اعمالوں کو قبول فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ پورے رمضان کے بھوکے رہے اور شب قدر کے اندر اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ دعا دینا تو مستحب ہے۔ ہاں، اس کو واجب سمجھنا یا پھر اس کو ضروری سمجھنا تو یہ گناہ کی بات ہے، گناہ ملے گا اس طرح۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا ہے، یہ صرف مستحب ہے، اچھا کام ہے، ثواب ملے گا۔ ہاں، باقی ایک اور کام، عید کے موقع پر گلے ملنا، مصافحہ کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گلا ملتے ہیں اور کوئی منع کر دیتا ہے یہ سمجھ کر نہیں یہ تو بدعت ہے، تو اس کو منہ بنا لیتے ہیں اس کی طرف سے۔ اللہ کے رسول نے جو کام کیا اور اللہ نے جس کام کا حکم دیا وہی کام کرنا ہے، چاہے لوگ کتنا برے مانیں، چاہے لوگ تمہارا بائیک آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کام کی۔ اس لیے مصافحہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مصافحہ کرنے کی حیثیت کیا ہے سمجھ لیجئے۔ مصافحہ صرف 2 وقت پر ہے، یعنی کہ اللہ نے 2 وقت کے اندر مصافحہ کو مسلمان کے اوپر مشروع کیا ہے۔ نمبر 1، جب آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملیں، یعنی کہ ابھی میرے کمرے میں کوئی آ گیا، میں اس سے مصافحہ کروں گا، یا اب وہ شخص جب میرے پاس سے جائے گا تو اس سے میں مصافحہ کروں گا، یہ مصافحہ کا حق ہے۔
نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد اس طرح یہ مسافہ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، اس کام سے ہمیشہ بچنا بدعت ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی لعنت آئے گی آپ کے اوپر اگر اس کو کرو گے۔ نمبر دو والا جواب سوال ہے عید کے دن قبروں کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے، اس نیت سے جانا کہ عید کے دن سب خوشی منا رہے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو یاد کریں جا کر۔ میں تھوڑا اس میں بھی غور کر لوں، اور ابھی عید کا دن ہے، کل اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ اچھی چیز ہے، اپنے مردوں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی بہن اور بیوی بچے جو بھی ہیں قبرستان میں اگر کوئی چلا گیا ہے تو اس کو یاد کریں، اس کو کچھ بھیجیں، صدقہ اس کے لیے اس کے نام سے دیں اور پڑھ کر اس کے لیے کچھ بخشیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس کو بھی ضروری سمجھنا، پھر یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ضروری کسی عمل کو نہیں سمجھنا ہے، اس نیت سے جانا ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کام کا مکلف نہیں کیا ہے، ہم اپنی طرف سے ایک عبادت کے نیت سے یا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو ڈر کے لیے، تاکہ ہمیں موت کی یاد آوے، ٹھیک ہے؟ موتو قبل ان تموتو، ایک یہ حدیث ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس نیت سے قبرستان کے اندر جانا ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اندر مٹھائی تقسیم کرنا یہ سب کیسا ہے؟ یہ بھی ٹھیک عمل ہے اگر لوگ اس کو اس نیت سے کریں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے، اور نہ ہی شریعت کے اندر اس کا کوئی اصول ہے، کوئی ضوابط ہے کہ کتنا دینا ہے، کون سی مٹھائی، یہ سب اصول ضوابط میں آتے ہیں، تو اس کو ایسے ہی دے دینا ہے بس کہ چلو آج عید کا دن ہے تو ہم کچھ دے دیتے ہیں تحفے کی نیت سے، ہدیہ کی نیت سے، یہ بھی غیر ضروری سمجھ کر اس کو دے دینا، یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4 پر شاید سوال تھا، عید کے دن پہلے جس کے گھر کے اندر کوئی موت ہو گئی ہو۔ دیکھیے شریعت نے صرف 3 دن کو مکلف کیا ہے آپ کے لیے سوگ منانے کا اور غم منانے کا۔ اگر آپ اس سے زیادہ غم مناتے ہیں تو آپ ڈھونگی ہیں اور اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اس سے زیادہ سوگ منانا۔ ہاں بیوی، اس کا شوہر مر جائے، اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو عدت گزارنے کی اللہ نے زیادہ مدت دی ہے، جو کہ عدت کی جو مدت ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کسی کے لیے بھی بیوی کے علاوہ، کیونکہ شوہر کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے اللہ کی نظر میں، بیوی کے لیے بہت زیادہ بلند ہے، تو بیوی کے اوپر یہ حیرت طاری کرنے کے لیے کہ تمہارا شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے، ساری عورتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے عدت کی اتنے دن گزاری ہے، اتنے دن لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کسی کا کام کا کوئی ثبوت نہیں کہ 40واں کرنا ہے، 30واں کرنا کہ ہم تو اسی کے بعد خوشی منائیں گے۔ اللہ کے ہاں جوتے پڑیں گے، جوتے، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کام کی اگر یہ مت سمجھ لینا کہ مولانا احمد رضا خان نے کہہ دیا تھا 40واں کرنے کی، اس لیے ہم 40واں کرتے ہیں، جوتے پڑیں گے اللہ کے یہاں، اور ساتھ میں ان کو بھی لے کے ڈوبو گے۔ اچھا، تو اگلا کام تھا کیا کہتے ہیں، بچوں کو خوشی کے لیے عیدی دینا، بڑا باپ بیٹے کو دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ دیتے ہیں بیٹوں وغیرہ کو، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اگر بغیر ضروری سمجھے اس کو دیا جائے، جس کی جتنی استطاعت، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو جتنی عیدی آپ دینا چاہیں خوشی کے مناسبت سے دے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا، یا پھر کسی کو بھی صدقہ ہدیہ کی نیت سے دینے کا۔ صدقہ کی نیت نہ دیا کریں، ایسی عیدی وغیرہ کی صدقہ نیت کر کے مت دیا کریں، صرف ہدیہ کی نیت دیا کریں، صدقہ کسی اور موقع پر لگایا کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ساری باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں نے سب 12 لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں نے ایک ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، تو اس پر عمل ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں تک بھی اس کو شیئر کرنا۔